کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو زمین کے اندر دھنس کیوں نہیں جاتے، یا سمندر کا پانی کیوں خود بخود خلا میں بکھر نہیں جاتا، یا ایٹمز کے ذرات آپس میں ٹکرا کر ختم نہیں ہو جاتے؟ اور جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو لازماً نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیادی قوت ضرور کار فرما ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کی ایک ایسی ہی بنیادی قوت کے بارے میں کہ جو اگر ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو نہ مادہ وجود میں آتا، نہ ستارے جلتے، نہ زندگی جنم لیتی، اور نہ ہی میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس پر گفتگو کر رہے ہوتے۔ ناظرین، یہ قوت ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس۔ آخر کیا ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس؟ کیوں ضروری ہے یہ اس کائنات کے لیے؟ اور سب سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ یہ کس قدر پرفیکٹلی فائن ٹیونڈ ہے کہ اگر یہ ذرا سی بھی ویک یا سٹرونگ ہوتی تو پورا کا پورا کازمک سسٹم درہم برہم ہو جاتا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ہماری چانس ورسز ڈیزائن سیریز کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم ایکسپینشن ریٹ، گریویٹیشنل فورس پر ویڈیوز بنا چکے ہیں جو کہ آپ کو اسی پلے لسٹ میں مل جائیں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیکٹرو میگنیٹک فورس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورس آخر ہے کیا۔ تو ناظرین، ہماری کائنات کے اندر 4 بنیادی قوتیں پائی جاتی ہیں جنہیں 4 فنڈامنٹل فورسز کہا جاتا ہے، یعنی گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرونگ نیوکلیئر فورس اور ویک نیوکلیئر فورس۔ انہی میں سے ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس بھی ہے جو ان سب میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ بڑی حد تک اسی قوت پر قائم ہے۔ مثال کے طور پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایٹم کے مرکز میں پروٹونز ہوتے ہیں جن پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے، جبکہ الیکٹرونز نیگیٹو چارج رکھتے ہیں۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہی ہے جو الیکٹرونز کو ایٹم کے گرد مخصوص توانائی کی حالتوں میں باندھے رکھتی ہے۔ اگر یہ قوت موجود نہ ہوتی تو ایٹمز وجود میں ہی نہ آ سکتے اور کائنات محض رینڈم پارٹیکلز کا ایک بادل بن کر رہ جاتی۔ اسی طرح ہمارا ڈی این اے، ہمارے سیلز، ہمارے دماغ کے نیورونز میں چلنے والے سگنلز، یہ سارے اسی الیکٹرو میگنیٹک فورس کے ہی مرہون منت ہیں۔ جب ایٹمز مل کر مالیکیولز بناتے ہیں تو وہ اسی قوت کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ کیمسٹری کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، اور کیمسٹری الیکٹرو میگنیٹک فورس کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طرح کائنات میں موجود ہر قسم کی لائٹ، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو، انفراریڈ ہیٹ ہو، ریڈیو ویوز ہوں، یا موبائل اور وائی فائی کے سگنلز، سب دراصل الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہی ہیں۔ تو گویا الیکٹرو میگنیٹک فورس ان بنیادی قوتوں میں سے ایک ہے جن پر پورے یونیورس کا دار و مدار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی فائن ٹیوننگ کی طرف، یعنی یہ سمجھنے کی طرف کہ کائنات میں یہ فورس کس قدر پریسائزلی فائن ٹیونڈ ہے۔ تو ناظرین، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور کشش ثقل یعنی گریوٹی کے درمیان جو فورس ریشو پایا جاتا ہے وہ تقریباً 10⁻37 ہے، یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس گریوٹی کے مقابلے میں 10⁻37 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ 10⁻37 کا مطلب ہے کہ 10 کے آگے 37 0۔ یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ انسانی دماغ کے لیے اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تناسب انتہائی حساس ہے۔ اگر اس توازن میں ٹریلینز میں سے ایک حصے جتنا بھی رد و بدل ہو جائے تو پورا کازمک سٹرکچر ہی تبدیل ہو جائے، سٹارز بننا بند ہو جائیں، اٹومک سسٹم بکھر جائے اور زندگی کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک نیورو سرجن انسانی دماغ میں ملی میٹر کے 1000ویں حصے کے برابر کٹ لگا رہا ہو اور ذرا سا ہاتھ ادھر یا ادھر ہوا اور زندگی ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ فورس اگر گریوٹی کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہوتی
تو نتیجہ کیا نکلتا، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا یہ یونیورس کتنا پریسائزلی فائن ٹیونڈ ہے۔ تو ناظرین، اگر الیکٹرو میگنیٹک فورس گریویٹی کے مقابلے میں ذرا سی بھی کمزور ہوتی تو ایٹمز انسٹیبل ہو جاتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ مادہ اپنی بنیادی ساخت برقرار نہ رکھ پاتا اور کائنات سولڈ سٹرکچر بنانے سے قاصر رہتی۔ الیکٹرونز مؤثر طریقے سے بندھے نہ رہتے، نتیجتاً اٹامک سٹرکچر بکھر جاتا اور ایلیمنٹس مستقل طور پر قائم نہ رہ پاتے۔ کیمیکل بونڈز ٹوٹ جاتے، جس سے مالیکیولز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے اور کیمسٹری کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کمپلیکس مالیکیولز وجود میں ہی نہ آ پاتے اور یوں زندگی کے لیے درکار بنیادی ساختیں کبھی بن ہی نہ سکتی۔ اس کے ڈائریکٹ کنزیکوینسز یہ ہوتے کہ ستاروں کے اندر نیوکلیئر پروسیس متاثر ہوتا، جس سے انرجی پروڈکشن اور ستاروں کی زندگی ممکن نہ رہتی۔ کاربن اور آکسیجن جیسے عناصر تشکیل ہی نہ پاتے جو بائیولوجی اور زندگی کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، اور کائنات ایک بے جان اور خاموش خلا میں تبدیل ہو جاتی۔ اور دوسری طرف اگر الیکٹرو میگنیٹک فورس ذرا سی بھی زیادہ طاقتور ہوتی تو الیکٹرونز پروٹونز سے اس قدر سختی سے بندھ جاتے کہ ایٹمز اپنی فلیکسیبلٹی کھو دیتے اور نئے مالیکیولز بننے کا عمل رک جاتا۔ کیمیکل ریئیکشنز تقریباً ناممکن ہو جاتے کیونکہ ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہی نہ کر پاتے۔ پانی جیسے سادہ مالیکیولز بھی نہ بنتے جو بائیولوجیکل سسٹم کی بنیاد ہیں۔ ایسی کائنات میں نہ بائیو کیمسٹری وجود میں آتی، نہ خون رگوں میں بہتا، نہ زندگی کے لیے کوئی شکل ممکن ہوتی، اور کائنات محض مردہ مادے کا ایک سرد ڈھانچہ بن کر رہ جاتی۔ اسی طرح ستاروں کی زندگی بھی اسی فائن ٹیوننگ پر منحصر ہے۔ ستاروں کے اندر گریویٹی اسے اندر کی طرف دباتی ہے، نیوکلیئر فیژن توانائی پیدا کرتا ہے، یہ توانائی بالآخر روشنی اور حرارت کی صورت میں باہر کی طرف دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ توازن اگر بگڑ جائے، ستارہ یا تو کبھی بن ہی نہ پائے یا بہت جلد تباہ ہو جائے۔ آپ تصور کریں کہ زمین سے ایک راکٹ کو کسی دور دراز سیارے کی طرف لانچ کیا جا رہا ہے۔ لانچنگ کے وقت اگر اس کا اینگل صرف 1 ڈگری کے 1000ویں حصے جتنا بھی غلط ہو جائے تو ابتدا میں فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے راکٹ آگے بڑھتا ہے وہ اپنی منزل کی بجائے خلا میں بھٹکنے لگتا ہے اور کبھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاتا۔ بالکل اسی طرح اگر الیکٹرو میگنیٹک فورس کی قدر میں معمولی سی بھی تبدیلی آ جائے تو وقت کے ساتھ ستارے بننا رک جائیں، ایٹمی ڈھانچے بکھر جائیں اور زندگی کے لیے سازگار کائنات وجود میں ہی نہ آ پائے۔ تو ناظرین، اتنی باریک فائن ٹیوننگ، اتنا نازک توازن اور قوانین کی یہ ہم آہنگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری یہ کائنات سادہ اور اندھی افراتفری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد پوشیدہ ہے۔ اگلی بار جب آپ روشنی دیکھیں یا اپنے ہاتھوں کی حرکت محسوس کریں تو یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے کتنا عظیم کائناتی توازن کام کر رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔